اٹھو کیا کرے گا بیچارہ؟ ملا علی قاری خود پریشان ہے، پھر امام مہدی کا یار کیا بنے گا؟ اس وقت بھی یہ مسئلہ سنا دیا جائے کہ یہ خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، چپ کر کے بیٹھ جا، نہیں، تلوار پکڑے گا اور ان کی گردنیں پہلے اڑائے گا، اسلامی حکومت اپنے ملکوں میں قائم کرے گا، بعد دوسروں کی طرف رخ کرے گا۔ اس لیے اس مسئلے کو اگر واضح نہ کیا، تحریکیں کوئی کام نہیں کر سکتی، نہ خلافت کے لیے کوئی کوشش ہو سکتی ہے۔ اور خلافت، آپ نے میری بات سن لی کہ ہم یہ نہیں چاہتے کوئی آدمی نام رکھ لے میں خلیفہ ہوں، بیعت شروع ہے، غلط بات۔ پہلے کوشش کرو عوام کا ذہن بناؤ، مسلمانوں میں یہ آگ جو ہے یہ اس کو بھڑکا دو کہ ایک مسلمان اپنی جگہ رونا شروع کر دے کہ خلافت کے لیے کوشش کریں، پڑھو، اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر انشاءاللہ وہ بھی آئے گی، وہ آسمان سے نہیں گرے گی، ہم کو اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا۔ ایسی تحریکوں کا ساتھ دو، خود دین کو پڑھو، نیک بننے کی کوشش کرو، پھر انشاءاللہ مدد کرے گا۔ مگر یہ مسئلہ تغلب کا اور بغاوت کا اگر حل نہ ہوا، دینی صاف سمجھ بات کہ ظالم بیٹھ جائے وہ خلیفہ ہے، اور آیا ایسے زبردست کے خلاف بغاوت کرنا بغاوت ہے یا جہاد ہے؟ یہ دو مسئلے جو ہیں ان کو انشاءاللہ کلیئر کروں گا، اور یہ میری زندگی کے پرکار پر میں نے کتابیں کھنگالنی، علماء نے اس بارے میں اتنا گھپلا کیا کہ اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر دین کے لیے کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ پھر یہی ہے کہ آرام سے بیٹھ جاؤ، تمہاری بیٹی اٹھا کر لے جائے، مسجدیں گرا دے، مسلمانوں کو قتل کرتے رہے، بس کلمہ کو۔ یہ ان ظالموں نے جو مسئلہ لکھا، میں جانتا ہوں یہ ظالم دفتر بھرے ان کو، اور حدیثوں پر اس کو چسپاں کر دیا۔ جو عادل اور منتخب خلیفہ کے لیے حدیثیں تھیں، وہ ظالموں کو پکڑا دیں کہ ظالم جو ہے ان کے خلاف نہ اٹھے۔ اللہ پناہ دے، دین اسلام کو بچانے کے لیے حسین کا جو کردار ہے وہ نماز روزے کا نہیں، خلافت اسلامیہ کے قاعدے کو انہوں نے بجا دیا کہ ظالم بیٹھتے رہیں مسلمانوں کی سربراہی۔ وہ اقبال کی بات، ماں سے واللہ را مسلمان بندہ نیس، پیش فرعون نے سرش اپنے دارے، یعنی کہ تخت پر فرعون بیٹھ گیا تو موسیٰ سلام کر دی، نہیں، مسلمان کو لا الہ الا اللہ سے، یہ توحید، کربلا نہیں، توحید لا الہ الا اللہ، کہ ظالم حاکم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کرنا فرض، وہ طاغوت۔ فرماتے ہیں ماں سے واللہ را مسلمان بندہ دیس، کلمہ طیبہ کیا سکھاتا ہے کہ اللہ کے سوا مسلمان کا کوئی حاکم نہیں، نبی بھی حاکم نہیں علیہ السلام، اللہ کا حکم پہنچاتا ہے، حکم نہیں دے سکتا، وہ خدا نہیں بنتا، حکم اللہ کا پہنچاتا۔ پیش فرعون نے سر شفق اللہ، مسلمان کا سر کبھی کسی فرعون کے سامنے نہیں جھکتا کہ تخت پر بیٹھ گیا، نہیں، کیا ہوتا پھر؟ ایک بہر عزت دین است بس، تلوار بھی خواہ مخواہ نہیں چلانی، تلوار صرف دین کی حفاظت کے لیے اٹھانی، مقصد وہ حفظ آئین است بس، اور اس کا مقصد کیا؟ کربلا کا کہ آئین کی حفاظت کرو۔ ابھی ہم آئین کو روکتے ہیں کہ آئین ملک کو سنبھالتا ہے، جب وہ کھلونا بن جس کا جی چاہے ترمیمیں کرے، روز بدلتا رہے، شغل بن گیا، کوئی اس ملک کا قاعدہ قانونی رہا، تو آئین کی حفاظت کہ قرآن و سنت اپنی جگہ سے نہ ہلیں۔ خون او تفسیر اسرار کر، یہ ہے کربلا، حسین کے خون نے یہ کلمہ طیبہ کی تشریح اسلامی حکومت کی اپنے خون سے کی۔ خون او تفسیر اسرار کر، امت خوابیدہ را بیدار کر، جو سوئی ہوئی امت سے اس کو جگا دیا۔ ٹھیک ہے، نالائق بکتے ہی آئے اور علماء کتاب میں لکھتے رہے، مگر الحمدللہ ابن حزم جیسے بھی پیدا ہوئے، دوسرے نیک لوگ بھی پیدا ہوئے۔ کہاں ہے تمہارا اجماع؟ یہ ابن تیمیہ احمد بن حنبل کہاں سے اجماع لے آئے ہیں کہ ظالم بادشاہ بھی جائے اس کو خلیفہ مانو؟ کہا جھوٹ بولتے ہیں، مار اتنی پڑی، بعد میں ڈر گئے اور ان کا ساتھ دینا چھوڑا۔ یہ سارا قصور امام محمد بن تیمیہ کا، جھوٹا مسئلہ پھیلا دیا۔ ابن حزم پر اللہ رحمت کرے، اس نے کہا کیوں دین کو برباد کرتے ہو؟ ظالم کے مقابلے کی بجائے یہ کیسے ساتھ دو؟ حدیثوں سے فریب، حدیثیں نیک خلیفے کے بارے میں، چنا ہوا امت کا۔ ظالم کوئی خلیفہ نہیں، وہ ڈاکو ہے، جس کا جی چاہے اس کا تخت توڑ دے، جو تخت توڑنے کے لیے اٹھے اس کا ساتھ دے، وہ ہے اصل میں عادل۔ یہ باغی، باغی حل ہو جائے گا۔ باغی یہ نہیں کہ حکومت کے خلاف جو غلط ہے، اگر بادشاہ غلط ہے وہ باغی ہے، جو اٹھے ہیں وہ عادل نیک۔ اور یہ حوالے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے کہ حسین اور اہل مدینہ جو تھے اہل عدل تھے، باغی وہ حاکم تھے۔ بغاوت کو سمجھو تو صحیح، حکومت کی زبان استعمال کرتے ہو کہ جو حکومت کے خلاف وہ باغی، باغی وہ جو حق سے ہٹ گیا، اگر حکمران ہٹ گیا وہ باغی، رعایا ہٹ گئی وہ باغی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اجتماع کا اعلان سن لیں، پچھلے جمعہ بھی آپ نے سنا تھا، اب تو 2 دن رہ گئے، پرسوں آ جاؤ، خلافت تو اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا، انشاءاللہ کوشش کریں گے، اللہ مدد فرمائے گا۔ یہ اجتماع میں تو آیا کرو جو دین کے لیے ہو رہا ہے سالانہ، اور اس میں تحریک اسلامی کے بڑے بڑے ذمہ دار حضرات بھی آ رہے ہیں، حکیم عبدالوحید صاحب، حفیظ الرحمان حسن، حکیم سید محمود صاحب سہارنپوری، میرا بھی درس ہوگا، حکیم شریف حسن صاحب کا بھی۔ تحریک اسلامی فیصلہ آباد کا سالانہ اجتماع 13 مارچ 2005 عیسوی بروز اتوار
9 بجے صبح منعقد ہو رہا ہے، جس میں تحریک اسلامی کے قائدین اور مرکزی صوبائی قائدین شرکت فرمائیں گے، زور تک ہوگا۔ آ جائیں، اللہ کی مہربانی سے اسی طرح مسجد بھری ہو، کم از کم اللہ کے دین کا نوحہ تو کر لیا کریں کہ دین پر کیا قیامت آئی، ہم روئیں گے کرلائیں، شاید اللہ اس پر ہی ہم پر رحم کر دے کہ یہ دین کے لیے غم تو کرتے تھے۔ 2 کشمیری بہنیں جن کے تمام وارث مقبوضہ کشمیر میں شہید ہو چکے ہیں اور وہ بے آسرا ہو کر پاکستان ہجرت کر آئی ہیں، ان کی یہاں پر شادی کا انتظام کیا گیا ہے۔ شادی پر کم از کم 20,000 روپیہ کا خرچہ، اور ان کے ساتھ تعاون کر کے ثواب دارین حاصل کریں۔ یہ بچہ کل بھی مجھے ملا تھا تو اس نے یہ پیغام دیا، تو وہ بیچاری آ گئیں، ان کے لوگ شہید ہو گئے، تو اب ان کی شادی کا معاملہ ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شادی جو ہے اس پر کتنا خرچ آتا ہے، تھوڑا بھی کوئی کرے۔ یہ بیچارے نے 20,000 لکھا، میں بھی بچی کی شادی کر رہا ہوں، تھوڑی دیر بعد ہوگی، مگر دیکھتا ہوں کہ یہاں تو لاکھوں روپیہ بھی کوئی چیز نہیں۔ تو یہ 22,000 بیچارے 2 بہنوں کے لیے مانگتے ہیں۔ اتنا بڑا مجمع اگر اس بارے میں ان کی مدد نہ کرے تو میں نہیں سمجھتا کہ میرا اور آپ کا ادھر کیا ہو۔ اللہ کیسے ہمیں معاف کرے گا کہ تم اپنی بچیوں کے لیے ایسا کرے، وہ بیچاری وہاں سے آئی، ان کے لوگ شہید ہو گئے، تو تم 2 بچیوں کو 20,000 روپیہ نہیں دے سکے، تو اللہ تمہیں اجر دے۔ ضرور اس سلسلہ میں آج تعاون فرمائیں، جن کے پاس ہے وہ دے کر جائیں، ورنہ بھجوا دیں۔ یہ جیسے اس بچے نے کہا ہے نا، حمزہ محسن نے، تو یہ 20,000 اگر ہم کر دیں تو انشاءاللہ ان بچیوں کی مدد سے اللہ خوش ہوگا، اس کے رسول خوش ہوں گے کہ میری امت کی بچیاں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ یہ کر دو پورا، تھوڑا زیادہ کا نہ کوئی دیکھو تو تھوڑا دے سکتا، تھوڑا دے، زیادہ دے سکتا ہے زیادہ دے، کوشش کرو۔ یہ کتاب جو وحدت امت میری دوبارہ چھپ گئی ہے، اہل قبلہ کی تکفیر اور فقہی اختلافات کی بنا پر ملت میں محاذ آرائی حلائق مدلل مستند تحریر، یہ بھی آپ یہ مکتبے سے لے۔ وحدت امت جنہوں نے پڑھی اور جہاں گئی ہے، لوگوں نے کہا اگر مولوی صاحب یہ تیری یہ فکر پھیل جائے اور تم ساری مصیبتیں حل نہ ہو جائیں کہ نہ کافر کہو نہ نمازیں الگ کرو، سب بھائی ہیں، مسلم ہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہے تو الگ بات ہے، وہ آپ پیار محبت سے ہوگی، ورنہ ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں، معاملہ اللہ اور رسول سے، وہ جانے ان کی امت کے۔ یہ سارے فرقے اسلام کے ہیں، جنتی ہیں، آخر میں جنت میں جائیں گے، کوئی یہ کافر نہیں ہے کہ دوزخ میں رہیں۔ اس کے حوالے بار بار دیتا ہوں، کسی فرقے کو نہ سمجھو جو اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ رہا، اگر یہ جہنم میں گیا بھی تو چوٹی کی اور ہمارے امام مانتے ہیں، کفار کا والا حشر نہیں ہوگا، نکلا وہاں سے آ جائیں گے حضور کے جھنڈے کے نیچے۔ آپ کیوں نکالتے ہیں؟ تو یہ کتاب ضرور لے لیں، چھوٹی ہے مگر بے قیمت میں بہت موٹی کتاب، میں نے بہت اچھے ڈیزائن میں پرنٹ کروائی ہے۔ پرسوں کے سالانہ اجتماع کے موقع پر ہر فرد کو ایک کتاب فری ملے گی انشاءاللہ، اس سے زیادہ اچھا صدقہ جاریہ کوئی نہیں۔ اس بہترین کتاب کے پرنٹنگ فنڈ میں حصہ ڈالتے رہا کہ یہ عابد مسعود صاحب نے یہ اعلان کرایا، تو انشاءاللہ اس دن یہ تقسیم بھی ہوگی اجتماع کے دن، اور جو لوگ اس میں حصہ ڈال سکتے ہیں کہ چھپتی رہے، کوئی فنڈ دے دیا کریں کہ میری طرف سے حصہ ڈال لو، آخر چھپائی پر لگتا۔ محترم مولانا صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان کتابوں کا اعلان فرما دیں، مہربانی ہوگی۔ انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، فکر اسلامی، سیرت النبی مکمل، جنت کے دلکش نظارے، جہنم کے دیکھتے انگارے، یہ ساری کتابیں مولانا فقیر اللہ صاحب لے کر بیٹھے ہیں۔ ان میں سے 2 بالخصوص جو پہلی کتابیں ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، یہ تو جس مسلمان نے پڑھی نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کو اسلام کی کوئی خبر ہے۔ یہ سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ نے عربی میں لکھی تھی، ماذا خاسر عالم بانحطاط المسلمین، ایسی مدلل حوالوں کے ساتھ کہ آپ عیسائیوں یہودیوں کو بغیر دیں پورے اعتماد کے ساتھ، اور خود ہی پڑھیں تو آپ کا بھی سر اونچا ہو جائے گا کہ مسلمان گھاس نہیں کھودتے رہے۔ ہمارے پاس جب دنیا کی باغ ڈور تھی تو مسلمانوں نے ہر کام میں کتنا دنیا کو نفع پہنچایا، اور جب سے یورپ نے باغ ڈور سنبھالی ہے، فرمایا ٹھیک ہے ظاہری چکا چوند ہے، جہاز ہے فلاں، مگر جو دنیا کو تباہ کیا اور جانور بنا دیا اور بدماشیاں پھیلا دیں، اتنی اونچی کتاب ہے حوالوں سے مدلل کہ کافر ہی پڑھتا کہتا یار ابوالحسن نے حد کر مقابلہ کیا کہ جب رسول اللہ کی امت تھی، دنیا کے امام، کیا برکتیں تھیں، جب سے چارت چھوڑا تم نے دنیا کو کیسے جہنمدار بنا دی۔ تو یہ کتاب اللہ کے لیے ضرور لے لیں، انسانی دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کا اثر، اور فکر اسلامی بھی میں نے بتایا تھا کہ وہ انہوں نے لکھی تھی، تو بہت اچھی کتاب ہے، ایسی عمدہ کہ جو بھی ان کے مضامین پڑھتا، اب بھی کچھ لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے کیونکہ اس کی زبان ادبی ہے، بہت اچھا لکھتے تھے وہ، تو یہ دونوں کتابیں تو خصوصاً آپ لے لیں۔ اور بہنوں کے لیے جو ہے نا اعلان کیا، یہ میرے بھائی 20,000 پورا کر دیں انشاءاللہ، جب میں اس کے بچے کے حوالے کروں گا مجھے بھی سکون قلب نصیب ہوگا، اللہ خوش ہوگا، اور جیسے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو کسی مسلمان کا دل خوش کرتا وہ اس کا نہیں کرتا، میرا کرتا، میری امت ہے، اور جو مجھے خوش کرتا وہ اللہ کو خوش کرتا۔ کر دو، یہ 20,000 کچھ بھی نہیں، کر دو اللہ کے رسول کو خوش، وہ جب اطلاع اللہ کے فرشتے دیں
کہ حضور آپ کی بچیوں کو لوگوں نے اس طرح سہارا دیا، حضور خوش ہوں گے انشاءاللہ، اور آپ کے لیے سفارش بھی حضور کی واجب ہوگی۔ اللہم صلی علی